بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی سرمایہ نظاماتی غلبے کی دوسری وجہ استعمار ہے۔ پچھلی بار ہم نے پہلی وجہ دیکھی تھی، وہ پہلی وجہ جو تھی وہ کیتھولک چرچ کے خلاف پروٹیسٹنٹزم کی بغاوت، اور پروٹیسٹنٹزم نے جو انفرادیت کو جنم دیا اور پروٹیسٹنٹزم نے عیسائی تہذیب کو رد کیا، تو اس انفرادیت اور عیسائی تہذیب کے رد کے تناظر میں جو ہے بہت سی ایسی اقدار جو پہلے ناقابل قبول تھیں وہ قبول ہو گئیں انفرادیت کے تناظر میں، اور پھر اس بنیاد پہ پروٹیسٹنٹزم کے جو غالی گروہ تھے جیسے پیورٹن، انہوں نے بڑی مضبوط ریاستیں قائم کیں، اور ان مضبوط ریاستوں کا مقصد جو تھا پروٹیسٹنٹزم کا فروغ اور پروٹیسٹنٹ بیس قوم پرستی تھی، لیکن یہ کہ اس کے لیے انہیں سرمایہ داروں کی جو ہے وہ حمایت چاہیے تھی، اور دوسرا یہ کہ پروٹیسٹنٹزم کا غلبہ بھی اسی لحاظ سے ہوا، پہلے جرمنی میں اور انگلستان میں اور شمالی یورپ میں، کہ جو انفرادیت پسند شہزادے اور بڑے بڑے زمیندار تھے، ان کو جو کیتھولک تہذیب کی جو قید بندیاں تھیں، جن کے مطابق انہیں اپنے حرص و حسد کی بھرپور جو ہے اس کے استعمال کا موقع نہیں ملتا تھا، اس کے لیے ایک جو ہے ان کو راہ ملی۔ تو بڑے بڑے جو زمیندار تھے جیسے، اور بڑے بڑے شہزادے جو تھے جرمن میں، اور بڑے بڑے زمیندار جو تھے جن کو ارلز کہتے ہیں، زیادہ تر جو ہے یہ پروٹیسٹنٹ ہو گئے جیسے انگلستان میں، اور عام لوگ تو بہت عرصے تک یعنی کیتھولک رہے، لیکن بڑے بڑے جو زمیندار تھے وہ پروٹیسٹنٹ ہو گئے، اور انہوں نے پروٹیسٹنٹزم کو ریاست کے ذریعے نافذ کیا، اور ریاست کے ظلم و ستم کے ذریعے نافذ کیا بہت، یعنی انگلستان میں فار ایگزامپل۔ تو یہ پچھلی بار ہم نے کیا تھا۔ دوسری چیز ہے استعمار، اس کا ایکسٹینشن ہے، کیونکہ استعمار جو ہے خارجی لوٹ مار ہے، لیکن یہ خارجی لوٹ مار جو ہے اندرونی لوٹ مار کے بعد شروع، اور اندرونی جو دہشت گردی اور اندرونی وائلنس کا ایکسٹینشن ہے، یہ نہیں کہ صرف، اور اندرونی ظلم و ستم کا جو ایکسٹینشن ہے۔ تو اگر آپ انگلستان کو دیکھیں تو یعنی اس میں جو اہم آدمی ہے وہ ہنری دا ایٹھ ہے، یا یہ میں یاد نہیں، یعنی میرا خیال ہے 8 ہی ہے، اور یہ 5واں ہے ہنری دا ففتھ، جو مشہور ون ہے، یعنی جس کی حکومت جو ہے تقریباً 16ویں صدی میں تھی۔ اس نے ہنری دا ایٹھ، اس نے جو ہے اس کو جو ہے پوپ نے جو ہے اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں دی اپنی پہلی بیوی کو، تو اس نے جو ہے پوپ کے خلاف بغاوت کر دی، اور انگلستان کو ایک جو ہے اپنا، اس نے کہا کہ ہمارا جو انگلش چرچ جو ہے اس کا کیتھولک سے کوئی تعلق نہیں، اور میں جو ہوں اس چرچ کا، کہ میں بادشاہ بھی ہوں اور اس چرچ کا امیر بھی ہوں۔ تو اسی سے ایبسلوٹزم جو ہے جاری ہوتا ہے، کیونکہ کیتھولسزم میں تو یعنی چرچ الگ تھا اور بادشاہت الگ تھی، تو ایک دوسرے پہ چیک رکھتے تھے، لیکن جب پروٹیسٹنٹزم آئی تو یعنی مطلب یہ کہ یہ بادشاہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے یعنی مطلق العنان ہو گئے۔ تو ہنری پروٹیسٹنٹ تو نہیں بنا، لیکن یہ کہ اس کی جو ایک بیوی تھی جس کو بعد میں اس نے قتل بھی کروا دیا، وہ پروٹیسٹنٹ تھی، تو اس کے ذریعے بہت پروٹیسٹنٹ آیا، اور اس سے بھی اس کو
فائدہ ہوا پروٹیسٹنٹزم کو کہ اس نے جو ہے کیتھولک چرچ کے خلاف بغاوت کر دی تھی اپنی ذاتی مفادات کے لیے. تو ہنری نے جو ہے انگلش چرچ بنایا جو اس کے زمانے تک جو ہے ایک کیتھولسزم کی باقی ماندہ روایات اور پروٹیسٹنٹزم کا ایک مرکب تھا اور مکس تھا، ایک ملغوب ایک یعنی مطلب یہ کہ اس کا ہوچ پوچ تھا. لیکن ہنری کے زمانے میں جو ایک چیز ہوئی وہ اس نے بڑا یعنی ظلم و ستم ہو گیا، اپنی بیویوں کو بھی قتل کیا کئی، اور پھر جو زمینداروں کے خلاف بھی بڑا اس نے ظلم کیا، اور خاص اس نے جو ظلم کیا وہ کیتھولک چرچ کی اس نے جو املاک ہیں اس سب پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور جو کیتھولسزم کی جو خانقاہیں تھیں یعنی مونسٹریز تھیں ان پر قبضہ کر لیا. اور کیونکہ وہ خانقاہوں کی کئی زمینیں ہوتی تھیں اور جن کی وقف تھے جن کی بنیاد پر وہ چلتی تھیں اور ان کا سارا نظام چلتا تھا، اس پہ اس نے قبضہ کر لیا اور اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں دے دیا. اور اس کے بعد جو اس کے بیٹی تھی اور اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے جو ہے پورا پروٹیسٹنٹزم قبول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے بڑے ظلم و ستم دائے اور لوٹ مار کیا. تو جو استعمار شروع ہوا وہ اسی لوٹ مار اور ظلم و ستم کی ایک ایکسٹینشن یعنی ایک خارجی شکل تھی، ایک خارجی امتداد تھا. تو سرمایہ داری نظام کی دوسری وجہ استعمار ہے، غلبے کی دور. 15ویں صدی کے بعد سے آج تک یورپی اقوام وحشی درندوں کی طرح باقی دنیا میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار کرم کیے ہوئے ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ سرمایہ داری کی بنیاد جو ہے سائنس ہے، یہ غلط ہے. ہاں 20ویں صدی کے بعد جو ہے پھر سرمایہ داری نے جو ہے سائنس کو استعمال کیا، اور آج جو ہے سرمایہ داری کا سائنس سے خاص تعلق ہے. لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس میں سرمایہ داری کا اس میں سائنس کا کوئی تعلق نہیں تھا. مطلب یہ کہ جس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انڈسٹریل ریولوشن آیا وہ وہی ٹیکنالوجی تھی جو 15ویں صدی میں موجود تھی، جو 14ویں صدی میں موجود تھی. جو انقلاب آیا وہ اس میں آیا کہ لوگوں نے جو ہے دولت کو جمع کرانا برائے جمع کرانا، جس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں، اور حرص و حسد کو معاشیت اور معیشت اور معاشرت کی بنیاد بنا کے جو ہے اس کو ایک ہدف بنا لیا معاشرے نے اور ریاست نے. تو یہ بنیاد تھی انڈسٹریل ریولوشن کی. اور پھر انہوں نے جو ہے باقی دنیا میں بھی جو ہے اس جانا شروع کیا تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے پیسے کمائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وسائل جمع کریں، اور اس کو استعماری نظام کہتے ہیں. 15ویں صدی کے بعد سے آج تک یورپی اقوام وحشی درندوں کی طرح باقی دنیا میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار کیے ہوئے ہیں. اس دہشت گردی اور سفاکیت کے دور میں امریکہ میں 2 کروڑ سرخ ہندوؤں کو منصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا رہا، اور ایشیا اور افریقہ کے مالی اور معاشی وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا رہا. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے 216 تک امریکہ 27 کروڑ 55 لاکھ 10,000 افراد کو ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں قتل کر چکا ہے. اور آج بھی افغانستان، فلسطین، شام، عراق، مالی، صومالیہ، نائجیریا، کیمرون، بولیویا، کولمبیا میں یہ قتل عام جاری ہے. یعنی کتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی، لیکن سرمایہ داری کی جو بنیاد ہے وہ قتل و غارت اور لوٹ مار وہ آج بھی وہی ہے. ہاں یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کن علاقوں میں قتل و غارت ہوگی اور لوٹ مار ہوگا وہ بدلتے رہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب جاپان میں نہیں کریں گے کیونکہ وہ جاپان جو ہے وہ سرمایہ داری کا سرمایہ دار بن گیا اور سرمایہ داری کا حلیف بن گیا ہے. لیکن یہ کہ افریقہ جو ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کبھی بھی یہ سرمایہ داری گڑھ بنیں گے تو ایسے علاقے جو ہیں لوٹ مار اور قتل غارت گری کا جو ہے ان کا اڈا بن جاتے ہیں. اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیا کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی جو ہے سرمایہ داری کے اصل حلیف نہیں بن سکتے اور اس سے ہمیشہ یہ خطرے میں ہی رہیں گے، تو اس کو یہ کبھی وہ حیثیت نہیں دی جاتی. اور خود مطلب امریکہ میں یہ نہیں ہے کہ صرف خارجی، خود امریکہ میں دیکھیں مطلب یہ کہ جو
غریب لوگ ہیں اور جو کالے یعنی افریقن لوگ ہیں یا جو میکسیکن لوگ ہیں ان کے خلاف جس قسم کا جو ہے ظلم ہوتا ہے جیلوں میں، یا ان کے یعنی مطلب یہ کہ ان کو جو پانی فراہم کیا جاتا ہے وہ سب آلودہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ظلم و ستم اندرونی بھی رہتا ہے اور بیرونی، لیکن بیرونی یہ بہت زیادہ وہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ اندرونی ان کو جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے اپنے عوام کو ایک حد تک جو ہے خوش رکھنا ان کو ضروری ہے. تو اس لحاظ سے وہ ویسا ظلم جو ہے اور ویسی جارحیت جو ہے اپنے اندرونی معاشروں میں نہیں رہتے، بلکہ وہ بیرون میں جو ہے منتقل کر دیتے ہیں. اسی کو استعماریت کہتے ہیں. صدیوں سے جاری رہنے والی اس دہشت گردی، لوٹ مار اور قتل و غارت سے یورپ اور امریکہ کے بیشتر باشندے مستفیض ہوئے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ان کو یعنی مطلب جو امریکہ جو ہے لوٹ مار کرتے ہیں ان کے سرمایہ دار، اور جو برطانوی لوٹ مار کرتے رہے ہندوستان میں، تو اس سے جو عام امریکی اور عام برطانوی افراد کو بھی فائدہ ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے. یورپ اور امریکہ کی طرف سے دوسرے ممالک سے لوٹی دولت ایک سیلاب کی طرح رواں رہی ہے، اور یورپی اور امریکی قانون اور اخلاقیات دوسرے ملکوں پر ڈھائے جانے والے ہر ظلم و استبداد کی علمی توجیہ بیان کرنے میں مہارت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. یعنی یونیورسٹیوں کے جو ان کا یہی مطلب جو یونیورسٹیوں کے سوشل سائنسز ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ اس کا جواز فراہم کیا جائے اس قتل و غارت گری کا اور اس لوٹ مار کا. ایسے میں اخلاق رذیلہ کا پھیلانا اور حرص اور حسد، شہوت اور غضب کا عام آدمی کے نفس کو مسخر کرنا نہایت آسان اور تقریباً ناگزیر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی آپ جب ظلم و ستم کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو اس کا آپ کے نفس پہ اثر پڑتا ہے، اور آپ مطلب انسانیت آپ کی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور حیوانیت جو ہے آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے. یورپ اور امریکہ کی اس شرمناک تاریخ کا نتیجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں سرمایہ دارانہ عقلیت اور روحانیت کو عمومی غلبہ حاصل ہو چلا ہے. اور سرمایہ دارانہ عقلیت اور روحانیت یہی ہے، سفاکیت اور لوٹ مار اور مال جمع کرنا. آج سرمایہ داری نظام کا غلبہ عالمگیر ہے، یعنی گلوبل ہے، گلوبلائزیشن اسی کو کہتے ہیں. دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں امریکی فوجیں تعینات ہیں، اور چین بھی اپنی فوجی عزائم اور فوجی تنصیبات کو تیزی سے فروغ دے رہا ہے. یعنی چین بھی اب یعنی سرمایہ دارانہ ملک ہے. عالمی سرمایہ دارانہ مارکیٹوں اور بالخصوص سود اور سٹے کی گرفت ہر ملک کے مادی وسائل اور دولت پر مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو 19ویں صدی میں جو سرمایہ داری تھی وہ پروڈکشن بیس تھی، یعنی اس میں زیادہ تر کارخانے تھے، چیزیں بن رہی تھی. لیکن آج جو سرمایہ داری ہے وہ سٹے بیسڈ ہے، اور یہ سرمایہ داری کی ایک اعلیٰ شکل ہے، کیونکہ یعنی فیکٹری سے مال بنانا اور اس کو پھر بیچنا اس میں کافی وقت لگتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ جمع کرنا. لیکن سٹے کی بنیاد پہ جو ہے یہ پیور سرمایہ داری ہے، کیونکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ جمع کریں. سرمایہ دارانہ اقلیت نے اسلامی اقلیت کے علاوہ ہر دوسری اقلیت کو زیر نگیں کر لیا ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جو ساری تحریک ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سارے جہاں کو تو ہم نے زیر کر دیا، یعنی عقلی طور پہ، لیکن یہ مسلمانوں کو نہیں کر سکیں. تو یہ مطلب یہ کہ دوبارہ ایک زبردست کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو جو ہے بحیثیت ایک تہذیب اور نظام کے جو ہے اس کی کو کمزور سے کمزور کر دیا جائے. اقوام متحدہ کے تحت ایسی بین الاقوامی قانون سازی کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ہر ملک کو سرمایہ دارانہ عالمی اقتدار کے ماتحت کرنے کی کوشش مسلسل جاری ہے. اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ قوم پرستی جو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ناٹ قوم پرستی نہیں، لیکن یہ کہ جو 19ویں صدی میں یعنی جو ملک تھے قومی ریاستیں تھیں وہ مضبوط تھیں، لیکن آج جو ہے ان قومی ریاستوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، سوائے ان ریاستوں کے جو سرمایہ داری کا گڑھ ہے. اور قومی ریاستوں کو کمزور کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان پر جو ہے عالمی سرمایہ کا غلبہ جو ہے آسان ہو جائے، اور اس کے قانون ایسے بنے جو عالمی سرمایہ کے مفادات کے تحت ہیں، اور عالمی اور یعنی اندرونی سرمایہ کے، اور عالمی سرمایہ کے مفادات کے خلاف کوئی قوانین نہ بنا جائے. تو یہ مطلب انٹرنیشنل لاء کا یہی مقصد ہے. اور جو عالمی
معاہدے ہوتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے، اور مطلب یہ ہے اقوام متحدہ کے تحت کا بھی یہی مقصد ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت ایسی بین الاقوامی قانون سازی کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ہر ملک کو سرمایہ دارانہ عالمی اقتدار کے ماتحت کرنے کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے۔ میڈیا اور انٹرنیٹ کی ابلیس کو دنیا کے تقریباً ہر گھر میں سرمایہ دارانہ ثقافت و معاشرت کو ٹھوس رہی ہے۔ ان حالات میں سرمایہ دارانہ غلبے کا مکمل کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے جس کو صدیوں تک جاری رکھنے کے لیے ایک دانشمندانہ اور ہمہ جہت حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استعمار ہے کیا۔ یعنی لوگ جو ہیں دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑتے رہے، اور اس پر مطلب یہ کہ مطلب غزنویوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دولت لے جاتے رہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اور استعمار کا بنیادی فرق ہے۔ استعمار کا مقصد یہ ہے کہ استعمار کا ہمیشہ ایک تعلق ہوتا ہے مدر کنٹری سے، اور یہ مدر کنٹری مطلب یہ کہ 19ویں صدی میں برطانیہ تھی، آج جو ہے وہ امریکہ اور یورپ ہی ہے۔ اور جس ملک پر یہ قبضہ کرتے ہیں وہ ایک بار مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسے لوٹ لیے، اور یہ مطلب یہ نہیں ہے، یہ کچھ سالانہ ٹیکس لگا دیتے تھے پرانے زمانے میں، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مسلسل جو ہے سرمایہ اور دولت اور وسائل جو ہیں وہ سرمایہ داری کے جو عالمی گڑھ ہیں ان کی طرف منتقل ہوتے جائیں، اور جیسے جیسے اب استعمار کا تعلق مختلف علاقوں سے مختلف ہوتا ہے، یعنی استعمار کا تعلق جاپان سے مختلف تھا، ہندوستان سے مختلف ہے، پاکستان سے اس کا تعلق مختلف ہے، افریقہ سے مختلف ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے تقاضے جو ہے بدلتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی اس کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ دولت اور وسائل جو ہیں سرمایہ داری کے گڑھوں کی طرف مسلسل منتقل ہوتے چلے جائیں، اور ان اندرونی وسائل کا یعنی پاکستانی وسائل کا یا ہندوستانی وسائل کا کوئی ایسا استعمال نہ ہو جو سرمایہ داری کے عالمی مفادات کے خلاف ہو، یا سرمایہ داری کے جو گڑھ ہیں ان کے سرمایہ دارانہ مفادات کے خلاف۔ تو آپ دیکھیے جب برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہوا کیا، یعنی یہ ہندوستان ایک مثال ہے، کیونکہ ہندوستان سے انہوں نے جتنی لوٹا ہے اس کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صرف 17ویں صدی میں، جیسے 1684 میں، صرف 1684 میں، اور اس وقت جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صرف ہندوستان کے ساحلوں پر حکومت تھی، یعنی کلکتہ اور اس کے ارد گرد، تو ایک صرف کمپنی نہیں تھی، اس کی حکومت بھی تھی، اس کا سکہ بھی چلتا تھا، اس کی آرمی بھی تھی۔ تو یہاں سے انہوں نے جو ہے اس سال 840,000 پاؤنڈ کا مال جو ہے یہاں سے خریدا ہندوستان سے، اور اس مال کو یورپ میں اور برطانیہ میں اتنے پاؤنڈ میں بیچا۔ تو آپ خود ہی لگا لیں کہ نفع، یہ ابھی آغاز تھا، اور یہ کچھ نہیں، یہ مطلب یہ ایک بار لوٹ مار ہوتا تو اس سے بھی مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی حل تھا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ استعماری نظام کے نتیجے میں ایک اسٹرکچرل چینج آتی ہے، ساختی تبدیلی۔ وہ ساختی تبدیلی کیا ہے؟ یعنی ہندوستان میں کیا وہ ساختی تبدیلی آئی؟ یعنی ہندوستان میں جو کپڑا بنتا تھا
وہ ساری دنیا میں جاتا تھا، اور اس کا جو کوالٹی تھی وہ یورپی اور برطانوی کپڑے سے بہت زیادہ تھی. تو جو ہندوستان کا خام مال تھا وہ ہندوستانی فیکٹریوں میں بناتے تھے انگریزوں کے آنے سے پہلے. اور جب آپ بناتے ہیں تو پھر اسی طرح جو ہے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے. جیسے جیسے جو ہے تقاضے وقت کے بدلتے جاتے ہیں، آپ جو ہے اس میں جو ہے آپ تسابق کرتے ہیں اور اس میں آپ کی ٹیکنالوجی بڑھتی ہے. لیکن جب برطانیہ آیا ہندوستان میں تو اس نے کیا چیز کی، اس نے اس انڈسٹری کو کسے یعنی مطلب یہ کہ یہ کپڑے بنانے کا جو پورا انڈسٹری تھی اس کو بند کر دیا. اس کو کہتے ہیں ڈی انڈسٹریلائزیشن. اور ڈی انڈسٹریلائزیشن کا نتیجہ یہی نکلتا کہ مطلب یہ ہے کہ وہاں کے ہمارے جو ہنرمند ہیں وہ کاروبار سے محروم ہو گئے، ہنر کا ارتقا بند ہو گیا، ٹیکنالوجی جو مقامی ٹیکنالوجی تھی اس کا ارتقا بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جب آپ کی انڈسٹری نہیں ہوگی تو آپ کی ٹیکنالوجی کہاں سے ترقی کرتی. یعنی ٹیکنالوجیاں کوئی یونیورسٹی میں تو نہیں بنتی، مطلب خلا میں. اور اس انڈسٹری کو بند کرنے کا کیا تعلق کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان صرف جو ہے خام مال پیدا یعنی کاٹن وغیرہ، اور یہ خام مال جو ہے لینکشائر کی فیکٹریوں میں جائے اور وہاں پھر جو ہے کپڑا تیار ہو، اور پھر وہ کپڑا جو ہے ہندوستان میں بھی بکے اور سارے. تو ہندوستان صرف ایک کل پرزہ بن گیا اس سارے سسٹم میں خام مال بنانے کا، سمجھے نا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی وہ ہندوستان میں نہیں ہوئی بلکہ برطانیہ میں ہوئی، اور ہندوستان جو ہے برطانوی معیشت کا ایک کل پرزہ بن گیا. اس کو کہتے ہیں استعمار. اور یہ تھا اسٹرکچرل چینج، اور اس کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہندوستان میں مطلب یہ ہے کہ صرف آپ جو ہیں اس کے اعلی کار بن گئے، ان کے لیے وہ بنائیں مطلب یہ خام مال جیسے آج کل جو ہے. اور یہ چیز جو ہے آج تک چلی آ رہی ہے، اس کو بدلا نہیں گیا اور بدلا بھی نہیں جا سکتا انقلاب کے بغیر، کیونکہ جب انہوں نے ہندوستان چھوڑا تو چھوڑنے سے پہلے اس کا انہوں نے چھوڑا اس لیے کہ سرمایہ داری کے مفادات بدل گئے تھے، لیکن اس سے پہلے اس بات کا پورا گارنٹی دی تعلیمی نظام کے ذریعے اور دوسرے اپنے اعلی کاروں کو حکومت پر مسلط کر کے اور اپنا نظام نافذ کر کے اس بات کو کی گارنٹی دی کہ ہندوستان کبھی بھی انڈسٹریلائز جیسے وہ تھا پہلے ان کے آنے سے پہلے نہیں ہوگا، اور وہ صرف سامراجی نظام کا کھل پرزہ ہی رہے گا. تو مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج ہندوستان کے ڈاکٹر جو ہیں امریکہ جاتے ہیں، یا ان کے انجینئر جاتے ہیں، یا ان کے سائنسدان جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ اسٹل دے آر دی وہ کھل پرزہ ہی ہیں ان کے نظام کا. ہندوستان کا اپنا کوئی الگ نظام جو پہلے تھا برطانیہ کے آنے سے پہلے وہ کوئی نہیں تھا. اور یہ ہندوستان کی کہانی ہے کہ ہندوستان مطلب یہ کہ ایک تہذیبی مرکز تھا، لیکن یہ سارے غیر سرمایہ داران ممالک کی کہانیاں، چاہے وہ مطلب یہ عرب ممالک ہوں، چاہے وہ دوسرے ممالک ہوں، چاہے وہ افریقہ ہو وغیرہ وغیرہ مختلف درجوں میں. تو یہ ہے استعمار، اور یہ استعمار کی جو بنیاد بدلی نہیں ہے. اب جو ہے استعمار جو ہے اس کے انڈسٹریلائز نہیں رہا، وہ اس کی دوسری شکلیں آ گئی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سب آرڈینیشن کی حیثیت جو ہندوستان کی وہ ہمیشہ رہے گی جب تک جو ہے وہ سرمایہ داری اور دوسرے ممالک کی بھی رہے گی. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ
اس بات کو دیکھیے کہ ہافسبم جو 19ویں صدی کا یعنی مورخ ہے، اس کی اسپیشلائزیشن ہے، وہ لکھتا ہے کہ یعنی اس استعمار کے نتیجے میں انڈیا واز سسٹمیٹکلی ڈی انڈسٹریلائزڈ. یعنی ہندوستان کو استعمار کے ذریعے، پہلے ایسٹ انڈیا اور پھر ڈائریکٹ حکومت کے ذریعے سسٹمیٹکلی، یعنی کوئی ہے پیزن نہیں، یعنی مطلب یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت اس کو کی صنعت کو تباہ کیا گیا، اس کو ڈی انڈسٹریلائز کیا گیا، تاکہ وہ صرف برطانیہ کی فیکٹریوں کے لیے خام مال تیار کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے. وہ کہتا ہے کہ انڈیا واز سسٹمیٹکلی ڈی انڈسٹریلائز اینڈ بیکیم ان ٹرن، اس کے نتیجے میں کیا بن گیا؟ a market for Lancashire cotton. اس کے جو لینکاشائر کی جو فیکٹری میں اس کے خام مال اس کو انڈیا سے فراہم کیا جاتا تھا، اور وہ ظاہر ہے ان کی اپنی حکومت تھی اور وہ اتنے پیسوں پہ لیتے تھے جتنا وہ دینا چاہتے تھے. تو اس کے اسٹیٹس یعنی مطلب شماریات کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے 1820 میں بر صغیر نے صرف جو ہے مطلب 11 ملین گز کاٹن جو ہے وہ انگلستان سے لی، لیکن صرف یعنی 20 سال میں 1840 میں یہ 145 ملین گز ہوگی. تو آپ خام مال یہاں سے لیتے ہیں، وہاں جو ہے کاٹن تیار کرتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے اس کو انڈیا میں جو ہے بیچتے ہیں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ہم منافع کما رہے ہیں، بلکہ یہ کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی کوئی صنعت نہیں ہے، اور ہمیشہ آپ کا جو ہے سب آرڈن ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہافسبم کہتا ہے دس واز، یہ جو ہے a major landmark in world history. یعنی دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا، کیونکہ جب سے یعنی مطلب یہ کہ ہماری تاریخ ہمیں معلوم ہے، for since the dawn of time Europe had always imported more from the east than she had sold there. تو یعنی اوائل تاریخ سے جب تک کہ ہمیں تاریخ پتہ ہے، یورپ جو ہے مشرق سے اور ہندوستان سے خریدتا زیادہ تھا، بیچتا کم تھا، کیونکہ ہندوستان اور مشرق میں جو ہے اعلیٰ پیمانے کی یہ مطلب یہ کہ کاٹن بنتا تھا، اعلیٰ پیمان کا فیبرک تھا، اور ان کی انڈسٹری تھی جو یورپ سے زیادہ جو ہے بہترین تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا ہے بیکاز there was little، یعنی یورپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مطلب مشرق کو چاہیے سوائے and the west there was little that Orient required from the west in return for the spices, silk, jewels etc. تو مطلب یہ کہ مشرق سے وہ کیا لیتے تھے؟ اسپائسز، یعنی مطلب آپ کی مرچ مسالے، کپڑا، جواہرات وغیرہ.
اور مشرق اور ہندوستان کو مطلب سب چیزیں آپ خود کفیل تھے زیادہ تر وہاں سے لینے کی، لیکن جو یہ یورپ یہاں آیا ہندوستان میں اور اس کی صنعت کو تباہ کیا، اس کے نتیجے میں یہ جو ہے ایک تاریخی جو ہے ریورسل ہوا، جہاں اب جو ہے آپ کا خام مال یہاں سے لے رہے ہیں، وہاں بنا رہے ہیں لینکاشائر میں، اور پھر آپ کو ہی بیچ رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ جو ہے یورپ سے زیادہ خرید رہے ہیں، جتنا زیادہ خرید رہے ہیں نہ کہ زیادہ بیچ رہے ہیں. اور اس نے جو ہے پہلی دفعہ جو ہے اس ریلیشن شپ کو جو ہے ریورس کیا، اور اس کے نتیجے میں جو اسٹرکچرل چینج آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے درجے کا ملک رہ جاتا ہے. وہ صرف جو ہے استعمار کو کل پرزے فراہم کرتا ہے، اور یہ حیثیت ہندوستان کی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی اس کے بعد، کیونکہ استعمار جو ہے مختلف شکلوں میں اب بھی جاری. اب ان کو جو مطلب ہندوستان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ایک عالمی نظام بنا دیا ہے، وہ نظام تعلیم بھی وہی ہے، اور اب جو ہے ہندوستان جو ہے اس کی مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر فراہم کرتا ہے، سائنسدان فراہم کرتا ہے مختلف، لیکن بحیثیت کل وہ ہمیشہ ایک دوسرے درجے کی طاقت رہے گا جب تک وہ اس سرمایہ داری کے چکر سے باہر نہیں نکلے گا، یا مطلب یہ کہ اتنا ڈیولپ کر جائے کہ جاپان کی طرح وہ سرمایہ دار ملک بن جائے، تو اس کے نتیجے میں وہ سرمایہ داری کا حصہ بن جائے گا، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ اس کی جو علیحدہ جو شخصیت تھی وہ کبھی نہیں بنے گی، اور یہی دوسرے ملکوں کا بھی حال ہے. تو یہ یہاں پہ ختم ہوا، تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے اس کے لائحہ عمل پہ بحث کریں.